بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان صاحب طاقت اور صاحب استطاعت جو اللہ کے گھر بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، اللہ نے زندگی میں ایک بار حج کو فرض فرمایا ہے۔ حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، اور صاحب طاقت و نصاب مسلمان پر زندگی میں ایک بار کرنا بیت اللہ شریف کا حج اللہ نے فرض کر دیا۔ حج کی عظمت، شان اور فضیلت یہ ہے، جس نے اخلاص، ایمان اور یقین کے ساتھ بیت اللہ کا حج کیا، اللہ پاک اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور میدان عرفات میں خطبہ حج جب سماعت کرتے ہو اور حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے تو بندہ اللہ سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حج مسلمانوں کی یکجہتی کی علامت ہے۔ قرۂ عرش سے تمام بندگان خدا ایک جگہ اکٹھے ہو کر، یک زبان ہو کر، بلا تفریق و رنگ و نسل و ایک ہی صدا اور ایک ہی آواز، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، وہاں یہ اقرار کر رہا ہے اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیرا شریک کوئی نہیں، تو ہر شرک سے پاک ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حیات طیبہ کے اندر ایک حج فرمایا، اور اس کا جو آخری خطبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، وہ اتنا عظیم، اعلیٰ، کامل اور اکمل خطبہ کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کو حج کرنے کی تاکید بھی فرمائی، اور صاحب طاقت و استطاعت ہونے کے باوجود جو حج نہ کرے اس کی وعید بھی فرمائی۔ جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقت ہونے کے باوجود جو اس نے بیت اللہ کا حج نہ کیا، وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، اس کے ساتھ میرا تعلق نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اس احادیث میں جو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ کسی مذہب سے مرے، یہ تاکید اور وعید کے لیے ہے، تنبیہ کے لیے ہے۔ یعنی اس احادیث سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو سختی سے فرمایا کہ کسی صورت میں بھی اگر تمہارے پاس طاقت و بساط اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج ترک نہ کیا جائے، اس کو ہر قیمت پر، ہر صورت میں ادا کیا جائے۔ اور جب بندہ حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے تو اللہ ہر قدم کے بدلے اس کو نیکیاں اور بلندی درجات اس کو نصیب فرماتا ہے۔ اور بیت اللہ شریف کے حج کے لیے قرآن مقدس میں بڑا واضح حکم ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پاس طاقت اور استطاعت ہو اور تمہیں کوئی روکنے والا بھی نہ ہو، یعنی کوئی ظالم بادشاہ یا کوئی قانون آپ کے
حج کرنے میں رکاوٹ نہ ہو تو پھر ہر قیمت اور ہر صورت پر بیت اللہ شریف کا حج کیا جائے۔ اور جو پہلا تاریخ انسانی کے اندر حج ہوا، اس حج کے اندر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم و بیش 1.25 لاکھ سے زائد افراد اصحاب رسول شریک تھے کہ جو بیت اللہ سے میدان عرفات تک اور میدان عرفات سے حج کے کامل اور مکمل ہونے تک، تو اس لیے حج کو اسی انداز میں کیا جائے کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو جب اس انداز میں حج کو کرو گے تو یقیناً وہ حج تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ ہوگا، اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہوگا، اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہوگا۔ جب تم بیت اللہ کے لیے جاؤ تو اپنے آپ کو بدل لو، اپنے اندر تبدیلیاں پیدا فرما لو۔